تو بہرحال جسم کا جو تعلق ہے وہ زمینی چیزوں سے ہے، روح کا جو تعلق ہے وہ آسمانی چیزوں سے ہے۔ اصل جو دار و مدار ہے وہ انسان کی روح پر ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑا ہم جائزہ لیں کہ ایک انسان 8 گھنٹے دھوپ میں، گرمی کی شدت میں محنت کر سکتا ہے، لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آرام کی جگہ جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی ہو، اللہ کا گھر ہو، رحمتوں کا نزول ہو، لیکن 1 گھنٹے میں ہمارے اندر تھکان محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جسم کو وقت پر غذا پہنچا کر ہم نے جسم کا خیال رکھا ہے، اسے مضبوط بنایا ہے، لیکن روح کی جو غذا ہے عرصہ دراز گزر گیا، شاید ہم نے اسے پانی کا قطرہ بھی نہ پلایا ہو، ہم نے اسے روٹی کا ٹکڑا بھی نہ کھلایا ہو۔ اس کی جو غذا ہے وہ اللہ کے احکام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یعنی اعمال صالحہ۔ جیسا انسان اگر کھانا نہ کھائے تو اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر وقت پر اعمال صالحہ نہ کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، تو اس کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو معاملہ روح کے ساتھ ہے وہ بہت ناانصافی کا ہے۔ ہماری جو روح ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ تھوڑی دیر بھی ہم آرام سے عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک کمزور جسم والا ہو، بیمار آدمی ہو، آپ اسے کچھ کام دے دیں کہ بھئی یہ لوہا اٹھانا تیرا کام ہے، یہ پتھر اٹھانا تیرا کام ہے، وہ بے بس ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ حقیقت میں روحانی اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھنا عزیز دوستو، قیامت کے دن عزتوں کا تاج اسی کے سر پر آئے گا جس کی روح مضبوط ہوگی۔ جسم تو مٹی سے بنا ہے، اس کی انتہا بھی مٹی ہے، قبر میں سلائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ انسان کی روح کا معاملہ ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ میڈیا میں بڑا نمایاں نام ہے ایک۔ ان کی جوانی کا کچھ حصہ عیش و عشرت میں، دنیا کے معاملے میں، یہاں تک کہ ایک ٹاپ سنگر تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا کا ایک انسان جو خواب دیکھتا ہے کہ میں اپنی لائف ایسی بناؤں، ایسی سیٹنگ کروں، میرے پاس یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، جو ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ ایسی زندگی بنے، وہ زندگی اللہ نے مجھے حقیقت میں دی ہوئی تھی۔ مال، شہرت، حسن و جمال، عزت، سب کچھ قدموں میں گری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے دل میں اندھیرا سا محسوس کرتا تھا، بے چینی محسوس کرتا تھا، بے قراری، میں جہاں جاؤں مجھے سکون نہیں۔ اس بات کو تھوڑا غور سے سننا عزیز دوستو۔ آج شیطان نے ہمیں اس دھوکے میں ڈالا ہے کہ بھائی کچھ محنت کر کے جو ہو سکے ایک گھر کا انتظام کر لے تاکہ سکون مل جائے، تھوڑا مال جمع کر لو سکون مل جائے، فلاں کام کر لو سکون مل جائے۔ یہ خواب چھوڑ دے۔ سکون کا جو تعلق ہے وہ روح کی دنیا سے ہے۔ اگر ہماری روح کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو اللہ دل کو سکون دے گا، ورنہ آپ کتنا بڑا عالیشان بنگلہ کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنا مال و زر کیوں نہ ہو، آپ اسی بیماری کے مرض میں مبتلا رہیں گے، بے قراری اور بے سکونی کے عالم میں رہیں گے۔ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ
جب دل میں ایک احساس پیدا ہوا تو ایک بڑے معروف عالم دین کے پاس پہنچے، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ جو ایک نوجوان جو خواب دیکھتا ہے وہ حقیقت میں میرے پاس ہے، لیکن کیوں میں اپنے اندر بے قراری محسوس کرتا ہوں، بے سکونی محسوس کرتا ہوں، اندھیرا سا میرے دل میں چھایا ہوا ہے، مجھے ایک عجیب سی کیفیت میرے اندر ہے۔ تو اس عالم کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں چوٹ تو دائیں پیر پہ لگی ہے، تم مرہم بائیں پیر پہ لگاتے، یعنی اشارہ اس بات کا تھا تمہاری جو اندھیرا، جو تمہاری جو بے سکونی، تمہارا جو معاملہ ہے، یہ زخم تمہیں جو لگا ہے یہ روح کو لگا ہے۔ تمہارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہارے جسم کے معاملہ کا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح کو جو زخم لگا ہے اس کا علاج کا کوئی اور طریقہ ہے۔ آج عزیز دوستو، آپ عرب عجم کا سفر، مشرق مغرب کا سفر، کیا بڑا، کیا امیر، کیا فقیر، سب کے سب بے قرار، پریشان، دل میں اطمینان نہیں، دل میں سکون نہیں، کیونکہ عزیز دوستو ہم نے اپنے جسم پر تو محنت کی ہے لیکن روح پر محنت نہیں کی۔ جب تک ہماری روح کو ہم مضبوط نہیں بنائیں گے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار آدمی کو جیسا کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بیمار آدمی، آپ بخار والے کے سامنے بریانی رکھ دیں، کہے گا پہلے میرے سامنے سے اٹھاؤ کہ مجھے نہیں ہو رہا، ایک عجیب سی کیفیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسا بیمار آدمی کو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح بے عمل آدمی کو، دنیا دار آدمی کو، جس کی روحانیت مر چکی ہو، اسے عبادت میں بھی لذت نہیں آتی۔ اب میں میرا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں عبادت میں مزہ آتا ہے یا بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت سے اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی، کیا اللہ سے دل جڑا ہوگا، کیا روحانیت پر انہوں نے محنت کی ہوگی۔ 2 رکعت نماز ایسے مشغول ہو جاتے، ایسے مشغول کہ قرآن پڑھتے چلے جاتے، ایسا اللہ نے مزہ انہیں عبادت میں دیا تھا۔ سلام پھرتے تو دیکھتے کہ صبح کا قریب وقت ہے، رویا کرتے تھے کہ یا الہی تو نے یہ رات کو کیوں چھوٹی کر دی؟ حالانکہ رات چھوٹی نہیں ہوئی، انہیں عبادت میں ایسے مزہ آیا کہ رات کے گزرنے کا احساس بھی نہ ہو۔ عزیز دوستو، ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں، فرض نمازیں ہمیں بوجھ محسوس ہوتے ہیں، اندازہ لگائیں ہماری روحانیت کتنی گر چکی ہے۔ تو روحانیت اگر مضبوط نہ ہو تو ہم اعمال صالحہ کر نہیں سکتے۔ ہاں، عمل تو کریں گے لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں صرف عمل کی قیمت نہیں ہے، نیک عمل کی اور اچھے عمل کی قیمت ہے۔ مثال، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے، لیکن اس نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا، اس میں ایک جان ہو، اللہ کا تعلق ہو، ایمان مضبوط ہو۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم برائیوں سے، گناہ سے نہیں بچ رہے، سمجھ لیں کہ یہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائیاں بھی ہو رہے ہیں، تو اسے نماز نہیں کہا جاتا۔ یہ عمل تو ہے لیکن احسن عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے،
اور قیامت میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ موت اور حیات کے درمیان ہم نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، ایک وقفہ دیا ہے۔ جانتے ہو کہ کیوں دیا ہے؟ کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ کیوں آزمانا چاہتے ہیں؟ ایکم احسن عملا، ہمارے پاس آنے سے پہلے کون اچھے عمل کر کے آئے گا۔ اب عزیز دوستو، ہم اتنی کمزور روحانیت لے کر ہم کیا اچھے عمل کریں؟ اس لیے کچھ نہ کچھ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ کہ میرے دل کو زندہ کر دے، میرا دل مر چکا ہے، میرے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اے اللہ میرے روحانیت میں تازگی پیدا کر دے تاکہ میں تیرے دربار میں کھڑوں تو مجھے ایسا مزہ آئے کہ سلام پھیرنے کے لیے میرا دل نہ چاہے۔ ہماری عبادتیں بھی یہ عبادت ہے عزیز دوست۔ جب روح بنے گی تو آدمی ہر طریقے سے عمل کر کے اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ اپنی دل کی تسلی کے لیے۔ مثال کے طور پہ عشاء نہیں پڑھے تھے، ایک بے قراری، عشاء پڑھ لیے، وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں اس کا احساس نہیں، دل کو تو یہ سمجھا لیے بھائی تو عشاء تو پڑھ لیا۔ یہ ہمارا تو عزیز دوستو، ہماری پوری کی پوری زندگی اس جسم کی ضرورتیں پوری کرنے میں گزری ہے۔ کاش کہ ہم تھوڑا وقت اپنے روح کو بنانے کے بھی پیچھے لگا دیتے۔ اب یہ روح بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا راستہ ہم اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری روحانیت میں طاقت آ سکتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے عزیز دوستو وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اور بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ کے کلام کو کھول کر بیٹھے اور اس کی تلاوت کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جس دور میں پیدا ہوا ہوں تو جانتا ہے، اور جس جگہ میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے۔ نہ میرے ماں باپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمارے یہاں ماحول ہے۔ اے اللہ یہ عربی زبان ہے، یہ تیرا کلام ہے، اے اللہ تو مجھے سمجھا دے، تو مجھے سمجھا دے، ہدایت دے دے، میرا تعلق اس سے جوڑ دے، میری زندگی اس کے مطابق بن جائے۔ پھر دوسری جو چیز ہے، قرآن کے حقیقی عمل کرنے والے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے بھی مردہ دل ایسے زندہ ہوتا ہے جیسا مردہ زمین موسلا دھار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی طاقت ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رئیس المفسرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سچوں سے مراد زمانے کے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کے صحبت میں بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھتی ہے۔ آج عزیز دوستو ہماری روحانیت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہم اعمال سے بہت دور ہیں۔ صحابہ کی آپ سیرت اٹھائیں، جو ہو سکتا تھا وہ کہ میں نیکی کماؤں، نیکی کے ایسے حریص جیسا ہم دنیا کے حریص، جنت کا ایسا شوق جیسے کہ ہم دنیا کے مال و متاع کا شوق رکھتے ہیں، دنیا کی ترقی کا شوق رکھتے ہیں۔ ہمارے میں اور ان کی زندگیوں میں آسمان زمین کا فرق رہ گیا۔